Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا تو وہ اسے کفایت کریں گی۔ پیارے بچوں، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے رات کی عبادت کے برابر ہو جائیں گی، یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے بچائیں گی۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں ایک ایسی عظیم آیت ہے جس گھر میں وہ آیت مبارکہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، اور ساتھ ہی جو یہ فضیلت ابھی ہم نے سنی کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم صبح 3 مرتبہ، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیاتیں 3 مرتبہ صبح اور شام اپنے معمول میں رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکات ہم سب کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلے راؤنڈ کی طرف چلنے سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں، اور پھر جنہوں نے ہمارے ساتھ آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اجاز بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب ابھی ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی اصغر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان عظیم۔ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک؟ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ 2 ججز ہمارے اعجاز بھائی اور علی اصغر بھائی موجود ہیں، جو آج بچوں کی آیات اور تلاوت سنیں گے اور پھر ان کی انشاءاللہ غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ 4 بچوں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو چلتے ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے نام بھی پوچھتے ہیں اور کہاں سے پڑھا ہے یہ بھی پوچھتے ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ نعمان ذاکر طاری، نعمان الطاری۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ۔ آپ کا نام؟ حافظ سید عبدالرحمن، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مرسل المدینہ فاروق اعظم۔ ماشاءاللہ۔ جی، آپ کا نام؟ محمد مدنی رضا طاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ فیضان عطار۔ ماشاءاللہ۔ جی، آپ کا نام؟ حافظ محمد انیس، مدرسۃ المدینہ D4۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے ججز اور 4 پارٹیسپیٹرز ہمارے موجود ہیں جنہوں نے آج ہمارے پروگرام میں وائس آف قرآن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، جن کے درمیان قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا۔ تو آئیے پہلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. اعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ قاریہ کی آیت نمبر 1 تا 5 تک کی تلاوت فرمائی ہے۔ آئیے اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ وہ دل ہلا دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل ہلا دینے والی کیا ہے، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی 2 آیتوں کی تفسیر میں ہے کہ قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا تاکہ قیامت کے خوف اور سختی سے انسانوں کے دل ڈر جائیں۔ تیسری آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ قیامت کے خوف اور ڈر کو ہماری طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں، کیونکہ اپنی عقل سے کوئی بھی قیامت کے خوف کو نہیں جان سکتا۔ چوتھی آیت میں فرمایا گیا کہ جس طرح پروانے شعلے یعنی چراغ یا آگ میں گرتے وقت پریشان ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک دوسرے کے خلاف سمت سے جاتا ہے، یہی حال قیامت کے دن مخلوق کی پریشانی کا ہوگا کہ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح پریشان ہوں گے اور ہر ایک دوسرے کے خلاف سمت کی طرف جا رہا ہوگا۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کی سختی اور خوف سے بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح رنگ برنگی اون کے ریزے دھنتے وقت ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو اس وقت کمزور انسان کا کیا حال ہوگا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات میں قیامت کی سختیوں کو بیان کیا گیا ہے اور لوگوں کی پریشانی کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر لوگوں کو پہاڑوں جیسی مضبوط چیز کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ اتنے مضبوط پہاڑ جب وہ اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر انسان کا بھلا کیا حال ہوگا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان قیامت سے ڈرے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش ہونا ہے، اس سے ڈرے اور نیکیاں کرے اور نیکیوں میں زندگی گزارے، کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں اور جو اس کے عذابات ہیں مختلف، وہ جو روایت میں آئے ہیں تو ایسے ہوں گے کہ جو انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس وقت بھی جس نے اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری ہوگی اور قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہوگی، اس دن وہ بھی امن میں ہوگا، اور قیامت کا جو 50,000 سالہ دن ہوگا وہ دن اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا 50,000 سالہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ایک فرض نماز کے وقت جتنا فرما دے گا، یعنی ان کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا۔ تو جو اپنی زندگی نیکیوں میں گزارے گا اس کے لیے آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں میں سنتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی، نعمان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ نعمان اتاری نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے ترتیل میں قرآن کریم سنانے کی۔ تعوذ تسمیہ میں عرض کروں گا کہ کھڑا زبر یا حرف مد کی مقدار تھوڑی سی زیادہ محسوس ہوئی آپ کی، اور جب آپ نے بسم اللہ پڑھا تو رحمٰن الرحیم پہلا جو حا آپ نے پڑھا اس میں حا واضح محسوس نہیں ہوا، اور جو 2 آیات مجیدہ آپ نے تلاوت کی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لہجے سے پڑھنے کی آپ نے اس کو کوشش کی۔
تو آپ کی اوور آل کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو نمبر پیش کیے جا رہے ہیں 94 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ ماشاء اللہ، ہمارے نعمان اتاری بھائی کا انداز بڑا پیارا تھا، مگر یہ کہ جیسے ہمارے قاری علی اصغر صاحب نے فرمایا کہ مد اصلی کو آپ تھوڑا سا زیادہ دراز کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو آپ کم رکھیں، یعنی آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ مد اصلی کو پڑھ رہے ہیں، حرف مدہ کو پڑھ رہے ہیں تو ایک علی، اس سے زیادہ نہ جائیں، ٹھیک ہے، اس سے اس کی خوبصورتی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح میں نے جو محسوس کیا کہ القاریعۃ ما القاریعہ، دوسرا آپ نے جب قاف ادا کیا تھوڑا کمزور، پہلے والا بھی تھوڑا محسوس ہو رہا تھا اور دوسرا اور زیادہ کمزور ہو گیا، تو یہ پر حرف ہے، حرف مستعلیہ ہے، تو کوشش کریں اس کو مزید پر کریں۔ اب جب اس کو پر کریں گے، اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو حرف مستعلیہ کے بعد جب الف آتا ہے تو اس الف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آواز وغیرہ ماشاءاللہ اچھی تھی، تو آپ کو دی جاتے ہیں ویری گڈ، یعنی 90 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، عبد الرحمن اتاری نے کس سے تلاوت کی؟ عبدالرحمن اتاری سلمہ الباری، آپ نے جب تلاوت کا آغاز کیا وما ادراک، میم میں آپ کی آواز ناک میں جا رہی تھی، اور وقف میں وما ادراک مل قاریعہ کو آپ نے پڑھا مل قاریعہ، را جو مکسور ہے اس کو تھوڑا مجہول کر کے ادا کیا ہے آپ نے، باقی خوبصورت لہجے کے ساتھ پڑھنے کی آپ نے بھی اچھی کوشش کی۔ تو آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 92 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے عبد الرحمن بھائی نے جب پڑھا وہی جو قاری علی اصغر صاحب نے فرمایا کہ وما ادراک، جب آپ پڑھیں وما تو پڑھیں وما ادراک، تو ناک کی طرف سارا نہ پڑھیں، اس کو کلیئر کریں وما ادراک، تو کلیئر کریں گے تو ناک کی طرف جا کر پڑھنا یہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو مجھے تو زیادہ یہی آپ کا ایک محسوس ہوا، تو اوورآل کوشش کی آپ نے اچھی پڑھنے کی، مگر آپ دیکھیں آپ نیکسٹ پہ جا رہے ہیں نا، یعنی فرسٹ کے بعد سیکنڈ پہ، تو آپ تھوڑی سی آواز کو اپنی اٹھائیں، تھوڑا سا اٹھا دیں تو اور زیادہ آپ کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی، ٹھیک ہے، مگر آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی، مدنی رضا تاری نے کیسے تلاوت کی؟ ماشاءاللہ، مدنی رضا بھائی کا بہت ہی پیارا انداز تھا، اور انہوں نے یہ سمجھ تیسرے نمبر پر تھے، اور جب انہوں نے پڑھا تو یہ سمجھ قرار کا ایک تیسرا درجہ محسوس ہوا، جواب کی طرف محسوس ہوا، اور اچھے انداز سے پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا۔ اور بس یہ ہے کہ مجھے سین تھوڑا سا ان کا کمزور محسوس ہوا، اور انہوں نے بہت ہی پیارا پڑھا، تو میں ان کو پھر بھی 100 میں سے 100 نمبر ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ ماشاءاللہ، میں بھی 100 میں سے 100 نمبر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی، انیس اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ جی ماشاءاللہ، ہمارے انیس اتاری بھائی نے بھی بہت اچھے انداز سے تلاوت کی، ان کی بھی کوئی غلطی محسوس نہیں مجھے، تو انہیں بھی میں 100 میں سے 100 نمبر ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ اصغر بھائی۔ اچھا، انیس اتاری بیٹا، جب آپ نے تلاوت کا آغاز کیا آپ نے پڑھا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، تو یہاں مجھے ایسا محسوس ہوا جو لام ساکن ہے اس کو آپ نے ہلا دیا، كَالْعِهْنِ اس طرح کیا، اور آگے بھی ایک لام ساکن آ رہا ہے، ادھر ایسا لگا جیسے غنہ کی مقدار ہوتی ہے نا، بڑھا دیتے ہیں، تو یہاں آپ نے اس طرح کر کے پڑھا عِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ٹھیک ہے، تو غنّے والی کیفیت یہاں نہیں بنائیں گے، غنّہ اگرچہ ناک میں لے جا کے ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ رکے اس اسٹائل میں کہ ایسا لگا جیسے آپ مقدار جو ہے غنّے والی ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں 100 میں سے 93 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا۔ اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ۔ اس میں ہمیں بزر پریس کرنا ہوگا، یعنی جب میں سوال کروں اور جب سوال
कंप्लीट करने के बाद जी कहूँ तो बज़र प्रेस करना है। जो सबसे पहले बज़र प्रेस करेगा इंशाअल्लाह उससे जवाब लिया जाएगा। और अब आपको ये ख्याल रखना है कि दूसरे राउंड में जो आपको जवाब देना है वो आपको हदर में जवाब देना है। तो चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। Voice of Quran, 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 voice of Quran. सवाल नंबर 1, किस आयत में फरमाया गया है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की रोशन दलील और हिदायत और रहमत आ गई है? जी, तो सबसे पहले बज़र प्रेस किया है नौमान अत्तारी ने। فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة तर्जमा, तो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की रोशन दलील और हिदायत और रहमत आ गई है। चलते हैं अपने जजिस की तरफ और पूछते हैं नौमान अत्तारी ने दुरुस्त जवाब दिया है या नहीं। जी माशाल्लाह, हमारे नौमान अत्तारी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्हें 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं। سبحان الله. जी अली असगर भाई। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दुरुस्त दिया है नौमान अत्तारी ने, लेकिन जब आपने तिलावत शुरू की फ़क़द जा मुत्तसिल की मद है, मिक़दार पूरी करना चाहिए आपको, मिक़दार में कमी रही है और आगे आपने पढ़ा मिर रब्बिकुम व हुदं व रहमा। वही जो मैंने आपको पिछले राउंड में अर्ज़ किया था कि हा जो है वो वाज़े पढ़ना चाहिए था, यहाँ भी आपने पढ़ा व हुदं व रहमा। तो बहरहाल ये 2 गलतियाँ मुझे महसूस हुई। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 10 में से 8 नंबर आपको दिए जाते हैं। سبحان الله. सवाल नंबर 2, किस आयत में फरमाया गया है कि जो एक नेकी करे तो उसके लिए उस जैसी 10 नेकियां हैं? जी, सबसे पहले बज़र प्रेस किया है अब्दुर्रहमान अत्तारी ने। من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. तर्जमा, जो एक नेकी लाए तो उसके लिए उस जैसी 10 नेकियां हैं। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी अली असगर भाई। माशाल्लाह, सईद अब्दुर्रहमान अत्तारी ने अच्छे अंदाज से पढ़ा, बहुत प्यारा पढ़ा। आखिर में अमसालिहा, यही मद्दे असली को आप ज़्यादा ना करें, लंबा ना करें, ठीक है, इससे खूबसूरती आएगी। आपको दिए जाते हैं 10 में से 10 नंबर। سبحان الله. जी अली असगर भाई। जी मैं सहमत हूँ कारी साहब की बात से, मैं भी 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ। سبحان الله. सवाल नंबर 3, किस आयत में फरमाया गया है कि तुम फरमाओ बेशक मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमाई? जी, सबसे पहले बज़र प्रेस किया है नौमान अत्तारी ने। जी, قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. तर्जमा, तुम फरमाओ बेशक मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमाई। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। माशाल्लाह, हमारे नौमान अत्तारी भाई ने अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की। थोड़ा सा एक जगह पे मद्दे असली को इन्होंने इन्ननी हदानी, इन्ननी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मद्दे असली थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि सब जगह ऐसी एक जैसी आई और फिर मद्दा आए तो उनको एक जैसा रखना है, कमी ज़्यादती आपने नहीं करनी। हाँ, मद आ गई है जैसे रब्बी में तो आपने उसको खींचना है। और इसी तरह इला सिरातिम मुस्तकीम, तो जो है ये थोड़ा सा कमज़ोर महसूस हुआ है, ये आपने ज़्यादा पुर करना है, क्योंकि कुरान पाक का सबसे पुर हर्फ है ये सिफ़ात के लिहाज से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपको दिए जाते हैं 10 में से 8 नंबर। سبحان الله. चलिए असगर भाई। जी माशाल्लाह, कारी साहब ने तो तकरीबन इस्लाह कर ही दी है। बस मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, बेटा वक्फ़ जो आपने किया है ना, वक्फ़ में मज़ीद आप लहजा खूबसूरत बनाते तो और वक्फ़ मज़ीद बेहतर हो जाता आपका। बहरहाल आपको नंबर दिए जा रहे हैं, 10 में से 8 नंबर दिए जाते हैं। سبحان الله. सवाल नंबर 4 और हमारे दूसरे राउंड का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस आयत में फरमाया गया है कि दीन इस्लाम मजबूत दीन है जो हर बातिल से जुदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है? जी, सबसे पहले बज़र प्रेस किया है अब्दुर्रहमान अत्तारी ने। دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. तर्जमा, ये मजबूत दीन है जो हर बातिल से जुदा इब्राहीम की मिल्लत है। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी अली असगर भाई। सैयद अब्दुर्रहमान अत्तारी, हद्र में पढ़ना है, ठीक है, हद्र जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, लेकिन कवायद तजवीद का ख्याल रख कर पढ़ना होता है।
غنہ کی مقداریں آپ نے جو ہے کم کی ہیں، اس وجہ سے آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اعجاز بھائی جی ہاں، قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے پہلا غنہ آپ نے کیا مگر دوسرا بالکل ہی چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ نے پڑھنا ہے دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، تو دونوں غنوں کی مقدار، دونوں غنے آپ کے ایک جیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 5، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم فرماؤ کہ اللہ پاک کے علاوہ اور رب طلب یعنی تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے؟ جی سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الرحمن اتاری نے۔ جی قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء۔ ترجمہ، تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا اور رب طلب کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی اور اچھا پڑھا بھی، مگر ابغی حرف مدہ جو ہے آپ پھر وہی کہیں کہیں دراز زیادہ کر دیتے ہیں، تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں، اور آخر میں رب کل شیء حمزہ اور واضح کر کے ادا کریں۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی عبد الرحمن اتاری بیٹا آپ نے تلاوت کی ہے کل اغیر اللہ ابغی، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا، میں بھی وہی عرض کروں گا۔ پھر آگے ربوں کا جو غنہ تھا اس میں مقدار پھر کم رہی آپ کی نا، اور وقف میں جو ہے حمزہ ساکن ہو رہا ہے سکون وقفی کی وجہ سے، تو وہاں پر حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ آپ نے جھٹکا دے کر نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا رب کل شیء، شیء اس طرح ہوگا، اور اس کی مقدار بھی پوری کریں گے۔ مقدار پوری کی آپ نے۔ بہرحال نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، اسکرین پر ایک آیت دکھائی جائے گی اور ہمارے ساتھ جو 4 بچے موجود ہیں یہ آیت پڑھیں گے، تو دیکھیں گے کہ کون صحیح آیت پڑھے گا۔ ہمارے ججز سنیں گے اور پھر اس کی اصلاح کریں گے، اور پھر یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اب جو آپ کو آیت پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو حدر میں پڑھنی ہے۔ تو ایک آیت اسکرین میں دکھائی جائے گی، ہر ایک آیت پڑھے گا، اس کے بعد ہمارے ججز ہماری اصلاح کریں گے۔ تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں نعمان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی۔ نعمان اتاری نے کوشش اچھی کی ہے، لہجہ بھی اچھا بنانے کی کوشش کی، لیکن جہاں جہاں پہ را باریک پڑھنا تھا وہاں آپ پر پڑھتے جا رہے تھے۔ جیسے الا فرعون ہے، آپ نے پڑھا فرعون، وملئہ فاتبعوا امر فرعون کو پھر آپ نے پڑھ دیا فرعون، پھر آگے وما امر فرعون کو پھر آپ نے فرعون کر دیا۔ بہرحال یہی مجھے تو غلطی محسوس ہوئی، اور ایک آدھ جگہ پہ حرف مد کی جو مقدار تھی اس میں مساوات محسوس نہیں ہوئی مجھے، تو میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں 50 میں سے 42 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ جی مجھے ماشاءاللہ سننے میں کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا، را اور پور باریک کی، مگر اور اچھے انداز سے باریک کریں تو اور زیادہ خوبصورتی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے ایسا محسوس ہوا، تو اس وجہ سے میں انہیں دوں گا 50 میں سے 50 نمبر۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ جی عبد الرحمن۔ إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی نے آیت پڑھی، ایک تو انہوں نے جو ہے وما یہاں مد جو ہے دوسری چھوڑ دی، تو اس وجہ سے تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 46 نمبر۔
سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. سید عبد الرحمن الطاری آپ نے تلاوت کا آغاز کیا الی فرعون و ملئہ، کھڑا زیر جو تھا اس کو تھوڑا بڑھا دیا آپ نے، اور فتبعوا امرہ، یہاں پر جو ہے منفصل کی مد ہے، یہاں مقدار میں کمی رہی، آپ نے تھوڑی مقدار کی ہے، ایسا لگا 1.5 الف تک کی ہے، جبکہ یہاں پر توسط کریں گے. اور پھر جس طرح قاری صاحب نے آگے فرمایا آگے ایک اور مد آ رہی ہے منفصل کی، وہاں آپ نے کسر کیا. تو دیکھیں بطریق شاطبی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے توسط ہی کرنا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بطریق جزری جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کسر کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جب آپ شاطبی پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے اسی کے اصول اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. تو بہرحال آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 44 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی مدنی الطاری. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ مدنی رضا الطاری بھائی نے بہت خوبصورت انداز سے پڑھا اور مجھے کوئی غلطی محسوس نہیں ہوئی. انہیں 50 میں سے 50 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. علی اصغر بھائی. مدنی رضا الطاری ماشاءاللہ ویسے تو بہت اچھا ہی پڑھتے ہیں اور ترتیل بھی بہت اچھی انہوں نے سنائی تھی، لیکن حدر میں مجھے ایسا لگا شاید تھوڑی جلد بازی کر گئے ہیں. جیسے آپ نے آغاز کیا الی فرعون و ملئہ فاتبعوا کی جو مد تھی اس کی مقدار میں مجھے کمی لگی، اور فاتبعوا امرا جب جملہ آیا تو وہاں پر آپ نے امرا کر دیا، یعنی میم ساکن کو ہلا دیا. امرا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے امرا. پھر آگے اچھا جیسے آپ نے آیت کا جو دوسرا حصہ پڑھا، دوسری آیت مجیدہ شروع ہو رہی ہے وما امر فرعون، تو وہاں آپ نے پڑھا وما امرو، یعنی کہ را جو ہے اس کو پر پڑھنا تھا، آپ نے اس کو باریک پڑھا. اور یہی غلطی ہمارے پچھلے کنٹسٹنٹ نے کی تھی، سید عبد الرحمن الطاری نے، انہوں نے بھی را کو باریک پڑھا تھا اور آپ نے بھی وہی غلطی دہرائی. وما امرو جو ہے وہ پر ہوگا، وما امرو رو نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں مدنی رضا الطاری 50 میں سے 45 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. محمد انیس الطاری آپ نے تلاوت شروع کی الی فرعون وملئہ، تو فرعون جو ہے را باریک ہے، جس طرح ہمارے نعمان الطاری نے جو غلطی کی تھی وہی غلطی آپ نے بھی دہرائی. اور وملئہ 1 الف اس کو پڑھنا ہے، زیادہ نہیں دراز کرنا. الی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون، یہاں تک آپ نے درست پڑھا. پھر آگے وما امرو، پھر وہی جو را مضموم تھی اس کو آپ نے باریک کر دیا، جبکہ وہ را پر پڑھی جاتی ہے. اور پھر آپ کی وہی غلطی آگے بھی آئی، وما امرو فرعون جو ہے اس کو آپ نے فیرو کر دیا، یعنی اس کو پر کی طرف لے گئے. اور وقف جو ہے برشید، اس میں کلکلہ کرنا تھا. کلکلہ چونکہ صفت لازمہ میں سے ہے، جب آپ صفت لازمہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی لحن جلی شمار کی جائے گی. بہرحال ان ساری چیزوں پر آپ توجہ فرمائیں. آپ کی اوورآل کارکردگی کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں 50 میں سے 40 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ مجھے اوورال اچھا محسوس ہوا، مگر جسے وملئہ یہاں پر آپ نے تھوڑا سا زیادہ مد اصلی کو جو ہے ہلکا سا زیادہ کر دیا، تو آپ حرف مدہ کو زیادہ نہ کھینچیں. اور آخر میں برشید آپ کا کلکلہ ہوا مگر کم، جیسے قاری علی اصغر صاحب فرما رہے ہیں، تو اس کو اور واضح کریں تھوڑا، اور اچھا لگے گا، خوبصورت آئے گا. ٹھیک ہے نا. وما أمر فرعون برشيد، تو اور کلیئر کر کے اچھے انداز سے، تو انشاءاللہ اور خوبصورتی بڑھ جائے گی. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. چاروں نے ہی اچھی کوشش کی، اور اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف.
चौथा राउंड हमारा कौन सा राउंड है? बजर राउंड। बजर राउंड। इसमें वही रूल्स हैं, बजर प्रेस करना होगा जब सवाल कंप्लीट हो, उसके बाद जी कहूँ तो बजर प्रेस करना है, उसके बाद जवाब देना है और हदर में ही जवाब देना है। तो चलते हैं अपने चौथे और आखिरी राउंड की तरफ। Voice of Quran, 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 voice of Quran. सवाल नंबर 1, सूरह बय्यिना की 7वीं आयत सुनाइए। जी, सबसे पहले बजर प्रेस किया है अब्दुर रहमान अत्तारी ने। जी, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। तो चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी एजाज भाई। माशाल्लाह अच्छा अंदाज़ था, मगर बरिशा ऐसे महसूस हुआ, या मुशद्दद जो होता है इसको ऐसे अदा न करें कि इसके अंदर या के अंदर शा की आवाज़ आए, ये ऐसी आवाज़ ना हो, कोशिश करें। उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह, बरिय्यह, तो या ये या न बन जाए, सही है। तो ये थोड़ा महसूस अच्छा अंदाज़ था, अच्छा पढ़ा। आपको 10 में से 9 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी अली असगर भाई। सैयद अब्दुल रहमान अत्तारी, जवाब आपका दुरुस्त है। जो आपने तिलावत की है आयत मजीदा उलाइका हुम खैरुल, उलाइका हुम जो है ना मीम साकिन, उसको आपने ऐसा लगा हिला दिया, उलाइका हुम खैरुल कर दिया, और खैरुल जो है रा ज़म्मा है, रा पर पुर पढ़ेंगे उस रा को, आपने बारीक पढ़ा ऐसा लगा। तो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ 10 में से 8 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 2, सूरह ज़िलज़ाल की 6ठी आयत सुनाइए। जी, सबसे पहले बजर प्रेस किया है मदनी अत्तारी ने। जी, यौमइज़ि यसदुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। माशाअल्लाह मदनी रज़ा अत्तारी भाई ने अच्छे अंदाज से कोशिश की, मगर गलती महसूस हुई है। एक तो यौमइज़ि सौद आपने पुर रखना है, ये मोटे हरूफ नहीं है, उर्फ़ मुस्ताल यानी उर्फ़ मुतबक़ा भी हैं, एक्स्ट्रा मोटे हरूफ भी हैं, इनको हमने ज़्यादा पुर करना होता है। और फिर यसदुरुन्नासु, सीन जो है आपकी सीटी जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, इसको और क्लियर करें। बाकी आपने अच्छा पढ़ा, आपको दिए जाते हैं 10 में से 8 नंबर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी अली असगर भाई। जी माशाल्लाह, कारी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई, और मैं सहमत हूँ कारी साहब की गुफ्तगू से। सौद को पुर के बजाय बारीक कर दिया, और ओवरऑल माशाल्लाह अच्छा था इनका सिलसिला तिलावत का। मदनी रज़ा अत्तारी को नंबर दिए जा रहे हैं 10 में से 9 नंबर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 3, सूरह हुमज़ा की 7वीं आयत सुनाइए। जी, सबसे पहले बजर प्रेस किया है नौमान अत्तारी ने। जी, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी अली असगर भाई। आपने तिलावत फरमाई अल्लती तत्तलिउ अलल, जो है उसको आपने पढ़ा अलल अफ़इदा, लाम साकिन को हिला दिया आपने, इस बात का ख्याल रखा करें, या अलल अफ़इदा पढ़ा जाएगा, अलल अफ़इदा नहीं है। बहरहाल आपको नंबर दिए जा रहे हैं, 10 में से 9 नंबर आपको दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी एजाज भाई। माशाल्लाह अच्छा अंदाज़ था, मगर अल्लती तत्तलिउ, जब आप ता के बाद तौ अदा करते हैं तो वही कि हरफ मुस्तालिया भी है और हरफ मुतबक़ा भी है। कुरान पाक का, प्यारे बच्चे और मदीस चैनल के नाज़रीन याद रखें, कुरान पाक का सबसे पुर हर्फ जो है वो तौ है। इस तौ को ज़्यादा हमें पुर करना होता है, सिफ़ात के लिहाज से कभी होता है। और इसके अलावा जैसे तत्तलिउ अलल, तो ये यहाँ पर 2 आइन हैं, तो पहला आइन आपका अच्छा अंदाज से अदा हुआ, दूसरा थोड़ा कमज़ोर हो गया था। और अगर आप अलल फ़िदा कर देंगे तो रवायत वर्श हो जाएगी, रवायत खलफ हो जाएगी, तो आप जो है दीगर रवायतों में पहुँच जाएंगे। हमने रवायत हफ्स पढ़नी है, ठीक है, हमने हफ्स पढ़ना है। तो हफ्स में क्या होता है, जब साकिन हरफारा होता है तो उससे पहले जो हमज़ा होता है वो क्लियर करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अलल अफ़इदा, ठीक है, अलल अफ़इदा नहीं करेंगे, और आखिर में हा को भी आप क्लियर करें। और आपको दिए जाते हैं 10 में से 8 नंबर। सुभान अल्लाह।
سوال نمبر 4 سورہ تکاثر کی چوتھی آیت سنائیے جی. سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الرحمن اتاری نے. ثم كلا سوف تعلمون. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی، ہم کافی پروگراموں میں دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں اپنے انداز کو اور بہتر کریں. بعض مرتبہ انداز آپ کا بہت پیارا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بالکل جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تو اس لیے تھوڑا محنت کریں اور آگے آئیں، پیچھے نہ جائیں. اچھا سوفا جو پڑھا نا آپ نے، تھوڑا جھٹکا دیا ہلکا سا سوفا، تو آپ نے نرمی سے حرف لین ہے، حرف لین کو ہمیشہ جیسے ثم کلا سوف تعلمون، حرف لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، جھٹکا نہیں دیتے، سختی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی میں نے بھی یہی غلطی محسوس کی ہے. ثم کلا سوف ہے، جھٹکے سے نہیں پڑھنا اس کو. ٹھیک ہے، تو میں بھی آپ کو دے رہا ہوں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 سورہ قدر کی چوتھی آیت سنائیے جی. سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الرحمن اتاری نے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ ہمارے عبد الرحمن بھائی نے اس آیت کو پڑھا. اچھا یہاں پر جو ہے بِإِذْنِ، تھوڑا سا مجھے ذال ہلکا سا محسوس ہوا ہلتے ہوئے، اور من کل امر، یا میم بھی ہلکا سا تھوڑا سا آپ کا ہلتے ہوئے محسوس ہوا. تو آپ نے پڑھنا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر، یعنی میم کو ساکن کر کے پھر را کو کلیئر کرنا ہے، را کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی سید عبد الرحمن اتاری، آپ نے تلاوت کا آغاز کیا. تنزل الملائکۃ والروح میں مجھے کمی محسوس ہوئی. ہا جو ہے وہ واضح طور پر سمجھ نہیں آیا، ایسا لگا ہا کی طرف آپ چلے گئے. اور دوسرا جس طرح قاری صاحب نے آپ کو فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، وقف میں میم ساکن مجھے ایسا لگا شاید آپ سے اس وجہ سے ہل گئی، آپ را کو پر کرنا چاہ رہے تھے. تو اس میں میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ جب بھی را ساکن ہو اور مکسور ہو، اس کا ما قبل بھی ساکن ہو، تو ایسی صورت میں وقف بالاسکان سے بہتر ہوتا ہے کہ وقف بالروم کر لیا جائے. تو جو پچھلا ساکن حرف ہوتا ہے نا، اس میں کلکلہ کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، ایسا میرا ماننا ہے. ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ آف ویو غلط بھی ہو. تو بہرحال یہ کہ میں اپنے ذاتی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں اس آیت مجیدہ پر وقف کرتا تو میں وقف بالروم کو زیادہ ترجیح دیتا بجائے وقف بالاسکان کے. اچھا قاری صاحب، عرض یہ ہے کہ وقف بالروم، اب ہو سکتا ہے بچوں کو پتہ نہ ہو، تو وقف بالاسکان کا تو تھوڑا اس بارے میں وضاحت تو کریں تاکہ وقف بالروم کا پتہ چل جائے. قاری صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور ہمارے جو کنٹسٹنٹس ہیں، ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ وقف بالروم کیا ہوتا ہے. وقف بالاسکان تو چلیں ایک آسان سا وقف ہے جو ہم کرتے ہیں. وقف بالروم وہ ہوتا ہے کہ اس میں حرکت کی تہائی حصے کو پڑھا جاتا ہے، یعنی حرکت کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے خفیف طور پر کہ جو سننے میں قریب والے کو محسوس ہوتا ہے. تو وہ میں آپ کو کر کے پڑھ کے بتا رہا ہوں، تو کوشش کیجئے گا اس کو سیکھنے کی اور اس کو اپنی پڑھائی میں امپلیمنٹ لانے کی. بہرحال تو وقف بالروم اس طرح کریں گے من کل امری، امری. اب یہ جو میم ساکن ہلنے کا جو سلسلہ تھا نا وہ نہیں رہا. من کل امر، یہ پر کے چکر میں کیا ہوا کہ میم ساکن بھی ہل گئی، یہ وقف بالاسکان تھا. پھر پڑھ رہا ہوں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. عبد الرحمن اتاری، آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 8 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 6 سورہ عادیات کی تیسری اور چوتھی آیات سنائیے جی. سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے نعمان اتاری نے. فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف.
جی اعجاز بھائی. माशाल्लाह अच्छे अंदाज से पढ़ा. सुबह और थोड़ा सा बा में कलकला वाज़े करें तो अच्छी बात है. फल्मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़आ. कलकला जो है ना थोड़ा और वाज़े करें. क़ाफ की अदायगी भी और पूर करके अदा करें. 10 में से 9 नंबर दिए जाते हैं. सुभान अल्लाह. जी अली असगर भाई. अच्छा माशाल्लाह, मुझे तो कोई गलती महसूस नहीं हुई लेकिन एक चीज़ की इस्लाह मैं आपकी करना चाह रहा हूँ. ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो हम ना चाहते हुए भी कर रहे होते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता. जैसे आपने वक्फ़ किया ना, वक्फ़ करने के बाद आप वीडियो देखिएगा. ये जो हमारा सिलसिला रिकॉर्ड हो रहा है, जब ये हमारा नशर हो जाए ना तो उसमें आप लाजमी देखिएगा. ये जो 2 आयात मजीदा आपने तिलावत फरमाई हैं, इसमें जब वक्फ़ किया, वक्फ़ की सूरत में आपने आखिर में होंठों को मिला दिया. तो आखिर में होंठों को मिलाना नहीं है, 2 ज़बर की तनवीन को हमने हरफ मद्दा से बदलना है. और हरफ मद्दा जो है हरफ हवाइया कहलाते हैं, जो कि हवा पर ख़त्म होते हैं. जब आप मुंह को बंद करेंगे ना, होंठों को मिला देंगे, तो फिर वो हर्फ कामिल अदा नहीं होता. ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ. आपने इस तरह पढ़ा, फल्मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़आ. तो इससे बचने की कोशिश करें. और पे जो हरफ उर्दू तहज्जी का जो पे है, अगर हमने वो बढ़ा दिया तो ये तहरीफ़ कुरान भी हो सकता है. तो इससे भी हमें बचना है. अगरचे ये हम जो है मुतलकन कर नहीं रहे होते हैं, लेकिन गैर इरादती तौर पे जो है ना हमसे ये गलती हो रही होती है. तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी इस गलती से बचने की कोशिश करें. और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो हैं उनके लिए भी यही अर्ज़ करूँगा कि वो भी इस गलती से बचने की कोशिश करें. इसको इस तरह पढ़ेंगे, फल्मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़आ. ठीक है, तो नंबर बेटा आपको दिए जा रहे हैं, 10 में से 10 नंबर आपको दिए जा रहे हैं. सुभान अल्लाह. माशाअल्लाह. सवाल नंबर 7 और हमारे आखिरी राउंड का सेकंड लास्ट क्वेश्चन. सूरह कारिया की 5वीं आयत सुनाइए. जी, सबसे पहले बजर प्रेस किया है नौमान अत्तारी ने. वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश. चलते हैं अपने जजिस की तरफ. जी अली असगर भाई. वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल नहीं पढ़ेंगे, कल्इहनिल. ठीक है, लाम साकिन को हिलाना नहीं है. नंबर आपको दिए जा रहे हैं 10 में से 9 नंबर. सुभान अल्लाह. जी अजय भाई. जीम की अदायगी जो है ना, बाज़ मरतबा बाज़ बच्चे या बड़े जो हैं, वतकूनुल जिबालु, जिबालु जीम और 6, उर्दू में 6 होता है लफ्ज़, हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मगर अरबी में 6 नहीं होता. तो जब इसकी अदायगी भी करें तो इसको क्लियर करें. और वही कारी अली असगर साहब फरमा रहे थे कल नील, तो हा को और क्लियर करें. ठीक है ना. तो आपको दिए जाते हैं 10 में से 9 नंबर. सुभान अल्लाह. सवाल नंबर 8 और हमारे चौथे राउंड का आखिरी सवाल. और चौथे राउंड का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8, सूरह नास की आखिरी आयत सुनाइए. जी, सबसे पहले बजर प्रेस किया है अनीस अत्तारी ने. मिनल जिन्नति वन्नास. तो चलते हैं अपने जजिस की तरफ. जी एजाज भाई. माशाल्लाह अच्छे अंदाज से पढ़ा, मगर पहला गुन्ना आपका कमज़ोर हो गया, थोड़ा किया आपने. अब दूसरा ज़्यादा परफेक्ट किया आपने. तो कोशिश करें दोनों की गुन्नों की अदायगी एक जितनी हो. मिनल जिन्नति वन्नास. ठीक है ना. कोशिश करें. चलिए 10 में से 10 नंबर. सुभान अल्लाह. जी अली असगर भाई. 10 में से 10 नंबर. सुभान अल्लाह. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा चौथा राउंड भी हमारा मुकम्मल हुआ और बड़ा ही अच्छा मुकाबला रहा. चारों ने बड़े ही अच्छा मुकाबला किया और अपनी अपनी कोशिशें की, भरपूर कोशिश की. बहरहाल मुकाबला होता है तो एक आगे निकल जाता है नंबर्स के एतबार से, बाकी एक पीछे रह जाते हैं. तो अपनी अपनी मेहनत की बात होती है. बहरहाल आज के एपिसोड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले हैं नौमान अत्तारी, सुभान सुभान अल्लाह. अल्लाह. जिन्होंने 364 नंबर्स हासिल किए हैं. सुभान अल्लाह. और सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले हैं अब्दुल रहमान अत्तारी, सुभान अल्लाह. जिन्होंने 360 नंबर्स हासिल किए हैं. सुभान अल्लाह. और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले हैं मदनी अत्तारी, सुभान अल्लाह. जिन्होंने 311 नंबर्स हासिल किए हैं. सुभान अल्लाह. और फोर्थ पोजीशन हासिल करने वाले हैं अनीस अत्तारी, सुभान अल्लाह.
جنہوں نے 298 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا, بڑی ہی اچھی کوششیں رہی. بہرحال مقابلہ ہوتا ہے تو نمبرز کسی کے زیادہ آ جاتے ہیں کہ کسی کے کم ہوتے ہیں, تو اس میں جس کے نمبرز کم ہیں, جو سیکنڈ آیا ہے, تھرڈ آیا ہے یا فورتھ آیا ہے, تو اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, کیونکہ در حقیقت ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سیکھ جائیں اور اپنی غلطیاں درست کر لیں اور ہم صحیح قرآن مجید پڑھنے والے ہو جائیں. اصل مقصد ہمارا یہی ہے. اور بے شک جو بھی یہاں پر آئے ہیں, جنہوں نے بھی یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا ہے, یا جو بھی جنہوں نے شرکت کی ہے, یا جو دیکھ رہے ہیں, ہر ایک کو بے شک یہ دیکھنے سے فائدہ ہوا ہوگا. قرآن مجید کی غلطیاں درست ہوئی ہوں گی, یا جو پڑھا تھا سنا تھا وہ مزید ہمارا پختہ ہوا ہوگا. تو بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. تو کوشش کرنی ہے آئندہ قرآن مجید پڑھنا ہے تو جو غلطیاں جن کی اصلاح کی ہمارے ججز نے, بڑی ہی اچھی اصلاح کی, ان کو درست پڑھنا ہے, ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے اور صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنا ہے اور وائس آف قرآن دیکھتے رہنا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل